السلام علیکم سر. بڑی مہربانی. کیسے ہیں؟ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ زندگی تو گزرنے کا نام ہے. گزرنے کا نام ہے، جینے کا نام نہیں ہے. جینا تو ایک نعمت ہے. زندگی تو گزر جاتی ہے، جینا جو ہے وہ رہ جاتا ہے. کیسے آپ جیتے ہیں وہ رہ جاتا ہے. اسی کو تاریخ کہتے ہیں، اسی کو. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی جانیں گے، بڑے بڑے انکشافات بھی کروائیں گے، بلکہ جو پردے کے پار حقائق ہیں وہ بھی آپ سے جانیں گے. لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنی جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، اپنے بچپن، اپنے لڑکپن کے بارے میں بتائیں. کیا کچھ یادیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچپن تو ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے. دیکھیں بچپن میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، فادر اینڈ مدر. ٹھیک ہے نا، یہ بچپن کی الٹیمیٹ ریالٹی ہوتے ہیں. تو میرے لیے تو بڑی فیسینیشن تھی. میرے فادر جو تھے وہ ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے، بٹ ایکسٹریملی ہمبل. ٹھیک ہے جی. ان کی ساری جو زندگی تھی وہ اسی کے گرد گھومتی کہ جی آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، آپ کو رزق حلال ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ میں جو ہے تکبر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے ہمیں ہمیشہ. ہمیں بھی سنائے سر. کہ وہ کہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. ہمارے ہاں آم بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ اتنے آموں کے پیڑ ہیں نا، جس پہ زیادہ آم لگتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس لیے وہ فرد جس کے اندر علم ہوگا، جس کے اندر گہرائی ہوگی، وہ جھکا ہوا ہوگا. تو یہ ایک ساری زندگی کا ابتدائی سفر تھا. ابتدائی سفر اتنا ڈسپلنڈ نہیں تھا، موٹیویٹنگ تھا. مطلب میں ایک بیوروکریٹ کے گھر میں تھا، تو بہت اچھی ڈپٹی کمشنر بڑی بلا ہوتی تھی اس زمانے میں ان کے گھر میں. سر ابھی بھی ہوتی بلا ہوتی. ہاں، تو ہم جو ہے گھر میں 8-9 جیپیں کھڑی ہوتی تھی، ہم ٹانگے پہ جاتے تھے ٹھنڈ میں. تو ایک دن میں نے والد صاحب سے کہا کہ جی صبح صبح ٹانگے میں جاتے ہیں، بڑی ٹھنڈ. کہتے ہیں لیکن میں تمہارے لیے جو عزت ڈھونڈ رہا ہوں وہ تمہیں جیپ میں نہیں ملے گی، سرکاری ہے وہ. تو مطلب یہ بھی ایک بڑی بات ہے. میں نے ایک اور بھی سین اپنی نظروں سے دیکھا جو میرے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکتا. اچھا. شدید گرمی ہوتی تھی ہمارے علاقے میں، تو دوپہر کے وقت باہر سپاہی کھڑا، جنوبی پنجاب میں. ہاں، بہاول نگر تھا. تو وہاں وہ گھنٹی کی آواز آئی کہیں، تو والد صاحب لیٹے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. تو وہ کوئی سائل تھا کسی کی، تو وہ سپاہی اس کو روک رہا تھا. انہوں نے اس کو بلایا، وہ آ گیا. تو اس نے انہیں کاغذ دیا کہ یہ صاحب سے دستخط کرا دو. اب اسے کیا پتا کہ دوپہر کے وقت صاحب خود آ گیا. تو وہ جب دستخط کر کے واپس اندر آئے، ہنستے ہوئے اس کو دستخط کی اور واپس چلے گئے. اس کو جا کے جب پکڑایا تو اس نے 5 روپے کا نوٹ ان کو آفر کر، انہیں کو شاید کوئی ملازم ہے جو صاحب سے دستخط کرا کے لے آئے. تو انہوں نے خیر اس کو واپس ہنستے واپس آئے. کہتے دیکھو وہ بیچارہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ می. تو لیکن یہ سادگی تھی آپ کے والد صاحب، یہ سادگی تھی، عاجزی تھی، احترام تھا. مطلب یہ دیکھیں یہی تو زندگی ہے، اور کس چیز کا نام ہے زندگی. تو یہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وہ تھی، جسے کہتے ہیں کہ امانت کا تصور اور عاجزی کا طریقہ. اور ایک ایسا فرد جو انتہائی مطلب انہوں علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، LLB کیا ہوا تھا، MA کیا ہوا تھا، ہسٹری پڑھی، سب کچھ کے باوجود. اچھا، آپ نے کہا کہ زندگی گزارتے ہیں، جینا رہ جاتا ہے. کیا آپ کا بھی کوئی جینا رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی زندگی میں؟ دیکھیں جینا جو ہوتا ہے نا، زندگی تو آپ اپنی گزار رہے ہوتے ہیں، جیتے آپ دوسروں کے لیے بھی ہیں. آپ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ معاشرے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی آپ کی اصلی زندگی ہے. جی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ کسی کے لیے اچھا کر پاتے ہیں اتنا آپ زندہ رہتے ہیں. بس انسان کی دیکھیں جب انسان ختم ہوتا ہے ہر چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، باقی کیا رہتا ہے. سر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سب سیاستدان یہی باتیں کرتے ہیں، یہ تو صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں. ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں جو چیز بکتی ہے اس کو لوگ اڈیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کی مارکیٹ ہو ان باتوں کو. آج کل دیکھیں نا، آج کل ہر سیاستدان ایک ہی تقریر کرتا ہے
کاپی رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, وہ کاپی لکھ دیتے ہیں تو وہ اپنی بات کر دیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فرق ہوتا ہے کاپی اور دل سے نکلی ہوئی آواز میں, یہی وہ چیز ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک سی ریالٹیز ہوتی ہیں جی, ایک جیری ہوتی ہے اور ایک زندگی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں نے زندگی میں جو سب سے پہلا پولیٹیکل وینچر کیا تعلیم کے بعد اوبیسلی, تو وہ تھا, میں نے ایک تنظیم بنائی تھی ہم نے پاسبان کے نام, جس کا نعرہ تھا ظلم کے خلاف پاسبان. اب اس کی میری بہت سی یادیں ہیں. ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کی اور طاقتور کے مقابلے میں مظلوم کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کی جی. لیکن اس میں سے جو مجھے انٹرسٹنگ چیز ملی سب سے, وہ آپ کے لیے بڑی وہ فیسینیٹنگ ہوگی جی, شور سر, کہ جب بھی ہم کسی مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو مظلوم طاقتور ہو جاتا تھا. چونکہ ایک آرگنائزڈ 15-20 ہزار 25,000 کی یوتھ کسی کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو جو گرا ہوتا تھا وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. تو جو آج کل تو دیکھو نا آپ, سوشل میڈیا ہے, ٹی وی ہے, یہ کچھ نہیں ہوتا تھا اس وقت. ایک لائن کی خبر لگوانا اخبار میں ایک بڑا جوئے شیر لانا ہوتا تھا. تو اس موقع پہ آپ کسی مظلوم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, پولیس سب لوگ اس کے سامنے دبنا شروع ہو جائیں, تو پھر کیا ہوتا تھا, پھر جو ظالم ہوتا تھا وہ اس کے پاس صلح کرنے آ گیا. ارے واہ, وہ طاقتور ہو گیا. اب ایک نسل ایسی تھی جس نے کبھی صلح نہیں کی. اچھا, جس نے اپنے, جسے کہتے ہیں نا کہ مدعی کو, اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کبھی نہیں کیا. وہ پتہ کون تھا؟ کون؟ عورت. سیریسلی سر؟ یس. میری زندگی میں جتنی مدعی خواتین تھیں, جس کے میاں کو دکھ پہنچا تھا, جس کے بیٹے کو دکھ پہنچا تھا, جس کے کسی بھائی کو دکھ پہنچا تھا اور وہ مدعی بن گئی تھی, وہ پیچھے نہیں ہٹتی. تو یہ ایک عجیب سی دنیا کی, اسی لیے تو اللہ اس کو ماں بناتا ہے اور اپنی محبت کو اس کی محبت سے کو ریلیٹ کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی, لوگ نہیں اس چیز کو یوزلی بیان نہیں کیا جاتا, لیکن عورت سے زیادہ ریزیلینٹ, عورت سے زیادہ مرد کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے ماں کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو ریزیلینس ہے اس کو آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے. میں انتہائی ضدی میرا بچپن تھا, میں بہت ضد کرتا تھا. تو میری ضد جو تھی, اب دنیا میں اب لوگ کہتے ہیں آپ بڑے نرم ہیں, ہم سافٹ بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میری ماں نے اس طرح مجھے نہ کیا ہوتا کہ میں 4 گھنٹے جو ہے ان کی پکڑ کے قمیض پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا, وہ چوں بھی نہیں کرتی. سر آپ نے کہا مرد کی محافظ عورت, ہاں, اس پہ بہت سارے مردوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. جو صحیح مرد ہوگا. مرد کیا ہوگا, پیدا نہیں ہوا, کس نے پالا ہوا ہے, اس میں تھوڑی سی حیا ہوگی تو وہ تو نہیں ہوگا. ویسے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی. اس لیے یہ جو حقیقتیں ہیں معاشرے کی, یہی معاشرے کا حسن ہے جی. اور انہی چیزوں کو سمجھ کے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ نے کہا بڑا ضدی بچپن تھا. بڑا اتنا ضدی بچپن, ماں بھی سخت تھی. میرا ایک کزن تھا تو وہ اس کی امی اس کو بڑا مارتی تھی نا. اچھا. اور تو میں نے ایک دن امی کو اپنی کہا, میں نے کہا اگر آپ مجھے اس طرح مارتی نا میں آپ کو پھانسی دے دیتا. ٹھیک ہے, اتنا اگریسو تھا. تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ گھنٹوں تک میں ضد کر کے بیٹھا رہتا تھا تو وہ میرے ساتھ بیٹھی رہتی تھی. اچھا. تو پھر ایک دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے غصہ کیا نا, تو انہوں نے سائڈ والے کمرے میں ان کو لے گئے, انہوں نے کہا خبردار آپ نے اس کو کچھ کہا. اچھا. یہ میرا کنسرن ہے, میں برداشت کر رہی ہوں نا, یو جسٹ لیو اٹ. نتیجہ یہ ہوا کہ میرا غصہ جو تھا سارے کا سارا وہ پیار میں بدل گیا. لاڈلے بھی تھے اور ضدی بھی تھے, لیکن ماں نے مجھے صرف اور صرف پیار کرنے والا بنا دیا. اس کے بعد چلو غلطیاں ہوئی ہوں گی میرے سے بھی بہت سی. کوئی غلطیاں ہم سے بھی شیئر کریں.
مطلب غلطیوں سے بعد کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے, کوئی شرارت, کسی سے لڑ پڑا, واقعہ ہوا ہو, کسی سے میرے پہ 302 بن گیا, لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے جی, مطلب جھگڑے ہو گئے, وہ جیسے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ہمیشہ رجوع کرنے کو اور لرننگ کو آج تک وہ اسی وجہ سے تھا کہ چونکہ شدت نہیں ملی تھی بچپن میں. اچھا. بچپن میں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں وہ معاشرے کو نکھار دیتے ہیں. تو یہ جو اگریشن ہے یہ اس وجہ سے بھی تھا, جو پیار نے اگریشن کو ختم کر دیا. میں پھر کہوں گا کہ جو والدین بچوں کو پیار دیتے ہیں وہ حقیقت میں معاشرے کو نکھار رہے ہوتے ہیں, وہ معاشرے کو بنا رہے ہوتے ہیں. جو معاشرہ اپنے بچوں کو پیار نہیں دیتا وہ بے درد معاشرہ بن جاتا ہے. جو معاشرہ اپنے بچوں کو پیار دیتا ہے وہ معاشرہ جو ہے محبت کا معاشرہ بن جاتا ہے. جی. تو اس لیے یہ تو دس از لائف. اور کالج یونیورسٹی کے دن کیسے تھے؟ یونیورسٹی کے اندر کالج کا تو ہمارا چونکہ وہ تھا انجینئرنگ تھا میرا صوبہ, تو ایف ایس سی کے بعد فوراً انسان یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے. تو میں پشاور یونیورسٹی میں گیا. اور جگہ بھی ایڈمیشن ہوا تھا میرا, لیکن میرے والد صاحب. جنوبی پنجاب سے پشاور کیسا سفر تھا یہ؟ آپ تو بظاہر پٹھان ہی لگتے ہیں. پٹھان تو ہیں ہم, تو بیسیکلی ہماری فیملی جو ہے وہ ادھر آئی تھی شکارپور اسٹیٹ تھی کابل کی. جی. تو میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ وہاں آئے تھے اسٹیٹ کی طرف سے, وہاں کے والی بن کے. تو وہیں سے پھر ہم لوگ بہاولپور آ گئے. تو ہے تو پٹھان میری ایک سائڈ ہماری ایران سے تھی, ایک ادھر سے تھی. تو لیکن میں تو پڑھتا تو یہیں رہا, لاہور پڑھا. والد صاحب کی پوسٹنگز ہوتی تھیں ہر 3 سال بعد, سامان اٹھا کے کہیں جا رہے ہوتے تھے. تو اسلام آباد میں پنڈی میں پڑھتے تھے, تو وہاں سے میں پھر میرا ایڈمیشن پشاور ہو گیا. جی. میں پشاور چلا گیا. یہاں لاہور میں بھی ہوا, پشاور بھی ہوا. تو والد صاحب کو پشاور چلے جاؤ, کیونکہ انہوں نے بچپن میں جو ایم اے کے بعد جو کچھ ٹائم انہوں نے پشاور میں ایک اسپیشل کورس کیا تھا, تو میں پشاور چلا گیا. اچھا. بس پشاور جانا جو تھا وہ بس میری زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کر گیا. تو پھر وہیں سے میں سیاست میں آ گیا, وہیں سے میں جوانی کے دن یاد ہیں؟ جوانی کے دن تو ابھی بھی ٹھیک ہوں, جوانی ذہنی طور پہ تو ابھی بھی. دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا, انسان کا حالت وہ سیاست نے بال سفید کیے پھر کیا؟ ہاں, سیاست نے نہیں سفید کیے, سفید تو عمر ہی کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا, انسان کا ذہن کبھی نہیں بوڑھا ہوتا. اس کی فیلنگز جو ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں. اس کے جذبے جو ہیں ہمیشہ جوان رہ سکتے ہیں. وہ اپنے اوپر طاری نہ کرے تو مطلب آخری سانس اور آخری آس, ٹھیک ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جسم وہ کہتے ہیں انجن بوڑھا نہیں ہوتا ہے, گاڑی کا ماڈل پرانا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب جو ذہن ہوتا ہے آپ کا وہ اسی طرح روشن رہتا ہے اگر آپ جتنا اس کو روشن رکھیں گے. اور مجھے تو خیر ہمارے والد صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جو حسن لازوال ہوتا ہے جی وہ خدمت سے آتا ہے. خدمت سے آتا ہے. ہاں, وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک بادشاہ تھا, اس کی بیٹی تھی, اس نے ایک بزرگ سی خاتون کو دیکھا, جڑیاں پڑی ہوئی تھی. شی گاٹ ڈپریسڈ. اب بادشاہ کسی کو بلائے, وہ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا تھا, اس کے چہرے پہ بڑا تھا اور بے شمار لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ابو یہ کون ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو خیر انہوں نے اس کو بلایا. تو وہ ایک ایسا فرد تھا جو سب لوگوں کی خدمت کرتا تھا. وہ واقعے میں انہوں نے سنایا. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اتنے لوگ تمہارے ساتھ کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جو خدمت ہوتی ہے وہ آپ کو وہ حسن دیتی ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے چاہت پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ اپنی ذات میں گم ہو جائیں تو پھر آپ اپنی ذات کو بھی کھو دیتے ہیں. جب آپ دوسروں کی ذات کو اپنا مقصد ٹھہرا لیں تو آپ کی اپنی ذات جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے بن جاتی ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ حسن لازوال ابھی بھی ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن کوشش کلاس میں آپ نے سیاست کا سفر شروع کیا؟ وہ تو بچپن سے مجھے سیاست میں تو یہ تھا کہ میں تو جلوس نکلتے تھے سڑکوں پہ, زندہ آباد مرد آباد. تو ہم اسکول جاتے ہوئے شوق تھا, دور چلے جاتے تھے. پھر
پھر جب یونیورسٹی میں گئے تو باقاعدہ پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گئے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئے تو پھر میں پشاور چلا گیا. وہاں سے میں آئی گاٹ انوالوڈ, میں افغانستان جانا شروع ہو گیا, افغانستان کے جہاد میں شریک ہو گئے. پھر وہاں سے کیسا رہا وہ جہاد کا سفر؟ جہاد کا سفر بس وہاں تو یو ٹرن ہی کرتے رہے. پہلے گئے, سب کچھ سمجھا کہ اس جہاد کے ذریعے انقلاب آ جائے گا. پھر پتہ چلا جی انقلاب نہیں آیا, آپس کی لڑائیاں آ گئیں. پھر پیچھے ہٹے. پھر ہم نے کہا جی پوری دنیا میں ہم انقلاب لائیں گے. پھر پتہ چلا جی کہ جب تک اپنے گھر میں انقلاب نہیں آئے گا, اپنی ذات میں انقلاب نہیں آئے گا, تعلیم جب تک نہیں آئے گی, معاشرہ جب تک نہیں بنے گا, کوئی بھی انقلاب نہیں آئے گا. ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل سکتا. مطلب یہ ہے کہ جتنی جتنی حقیقتیں کھلتی گئیں اتنے اتنے موڑ زندگی میں آتے گئے, اور آخر میں یہ ہے کہ جہادی سے جمہوری بن گئے, اور آج جو ہے جمہوری آئینی اور اس قسم کی سیاسی جدوجہد میں مصروف ہوں. زندگی ہے, سفر ہے, چل رہا ہے. انجینئرنگ کیا شوق سے کی تھی؟ انجینئرنگ ایڈمیشن سے کی تھی. سیم سر. لیکن شوق سے آپ آج یہاں بیٹھے, اور میں بھی. ہاں وہی نا, میں بڑا اچھا انجینئر تھا. میں مطلب اداروں میں کام, پہلے میں نے انجینئرنگ کے بعد نوکری بھی کی کچھ اچھا. ہاں لیکن پھر یہ ہے کہ پھر سیاست غالب آ گئی تو بائی ڈیفالٹ پالیٹکس میں آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ غالب کیسے آئی؟ کیا پہلے سے اندر سے کوئی آواز آتی تھی, خون میں تھا, کیا تھا یہ؟ ہاں یہ بس ایک, میں بہت زیادہ اس کو وہ نہیں کر سکتا, گلیمرائز نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو ہو گیا, پھر آئیڈیلزم تھا. ہاں اچھا, آئیڈیلزم تھا, ایک خواہش. چونکہ والد صاحب جو تھے نا ہمارے, وہ بہت پاکستانی تھے, بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ تھے, بہت 17 کو تنخواہ ختم ہو جاتی تھی گھر میں, اس کے باوجود خوشی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ہم کہتے تھے جی وہ ہمارے ساتھ والا ہے, وہ فلاں افسر ہے, فلاں افسر ہے, اس کے گھر میں یہ ہے, وہ گو ہے, ہم ٹانگے پہ جا رہے ہیں. تو وہ اس پہ بھی ہمیں پرائڈ دیتے تھے, اور وہ پرائڈ ہمارا زندگی کا حصہ بن گئی. اور اس پرائڈ نے پھر ملک سے ایک محبت پیدا کر دی. ملک سے محبت جو تھی وہ پھر انسانیت سے محبت میں ٹرانسفارم. تو آپ کے آئیڈیل بھی آپ کے والد تھے؟ دیکھیں میرے آئیڈیلز تو ہر وقت نئے نئے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. والد صاحب تو آئیڈیل تھے, میری والدہ جو ہیں وہ بھی آئیڈیل تھیں, آج کل بیگم بھی میری آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ تو پھر ہوتی ہی. وہ تو آج کل کیوں ویسے؟ وہ آج کل دیکھو نا, والد بھی چلے گئے بیچارے, والدہ بھی چلی گئی, اب میرا خیال رکھنے والا کون ہے؟ میری بیگم ہے. دوسری وہ بہادر بڑی ہے, ڈرتی نہیں ہے کسی سے نا. آپ سے بھی نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ڈرتے ہیں؟ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ یہ تاثر دوں کہ میں ڈرتا ہوں. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ایک زندگی کا وہ ہے, سفر ہے نا. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سنسیئر ریلیشنز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی افیکشن میں بدل جاتے ہیں جی. جب سنسیئر ریلیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ریئل افیکشن میں بدل جاتا ہے.